ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العبان میری آغوش میں اتارے، یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما، اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، منظر وہ ابھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ توقیر تو بھی کر لے آل ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بے ردا کا ماتم، ممنون ماتمی کی مخدومہ فاطمہ ہے، میں خاک
کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے، جلتی زمیں پہ تشنا جگر خون میں تر گرے، خل پڑ گیا کہ خاک پہ رشق کمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، باجے بجے سپاہے ادو میں جو ایک بار، دہڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال زار، اے بیبیو میری پھپھی اماں سے ہوشیار، گرزوں سے فقر اونو محمد ہوئے فگار، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، جاتے ہیں شہ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، سینے پہ ہاتھ مار کے زینب نے دی صدا، ہائے ہائے حسین بھائی چلے رن کو میں فدا، اور اس پہ یہ غضب کے میرا لال بھی چلا، فضا کسی طرح علی اکبر کو پھیر لا، بچے کو ضامنی اسب دے ذوالجلال کی، یا رب میری کمائی ہے 18 سال کی، یا رب میری کمائی ہے 18 سال کی، خیمے میں یا تڑپتی رہی زینب حضی، لاشیں پہ بھانجو کے وہاں پہنچ شاہدی، دیکھا کہ غشم خاک پہ وہ دونوں میں ہے جبھی، بہتا ہے خوبات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالے گری ہے چھوٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے، قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے،
قبضے مگر چھٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے. سلام. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا هذه الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وأصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اس پنکھے کو بند کر دیجیے، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو آواز اس میں آ رہی ہے اس سے. وہ یہ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے آپ لوگ ذرا پہلی صف میں آ جائیے، یہاں پہلی صف میں، سیکنڈ لائن میں نہیں، فرسٹ لائن میں. ہاں بس
عزیزان محترم، عقیدہ امامت اور شیعہ، اس موضوع پر اگلے مرحلے کی گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کل میں نے گفتگو اس منزل پہ چھوڑی تھی کہ پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے دو نبیوں کے انتخاب کا نام ذکر کیا اور دو نسلوں کا۔ پہلی نسل جس کا ذکر کیا وہ آل ابراہیم، جناب ابراہیم کی نسل کو میں نے ہدایت کے لیے منتخب کیا، اور جناب ابراہیم کی نسل میں وہ تو سلیم صاحب رہے نہیں، ان کا وہ جملہ ابھی ہے نہیں، کہاں ہے، ابھی آنا چاہیے۔ وہ پہلی بیوی کا دوسرا بیٹا اور دوسری بیوی کا پہلا بیٹا، تو وہ گڑبڑ ہو رہے تھے اس میں۔ ایسے 2-3 بار بولیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ پہلی بیوی کا دوسرا بیٹا تھا اور دوسری بیوی کا پہلا بیٹا تھا جناب ابراہیم کے پاس۔ تو پہلی بیوی کے دوسرے بیٹے جناب اسحاق سے تو طویل انبیاء کا سلسلہ ہے، مگر دوسری بیوی جناب ہاجرہ سے جو پہلا بیٹا تھا جناب اسماعیل، اللہ نے ان نسل سے کیا صرف رسالت مآب کو منتخب کیا؟ اب یہی میری آج کی بحث ہے۔ اگر اس نسل سے صرف رسالت مآب منتخب ہوتے ہیں تو یہ عدالت الہیہ کے خلاف ہے۔ اور کریں آپ، سیدھی سی بات ہے، آپ کے 2 بیٹے ہوں، ان کے بھی 2 بیٹے ہوں، تو آپ ایک کے پوتے کو خیال رکھیں اور دوسرے والے پوتے کا خیال نہ رکھیں تو یہ آپ کی عدالت کے خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھی کیسا دادا ہے کہ ایک بیٹے کو پوتے کا خیال رکھتا ہے اور ایک بیٹے سے ہونے والے پوتے کا خیال نہیں رکھتا؟ تو ظاہر ہے کہ عدالت الہیہ میں تو انصاف ہوگا۔ ایک لفظ، یہ تو ہوئی عدالت کی بات۔ اب اگر لفظوں کی گفتگو کریں تو اللہ نے کہا ہم نے آل کو منتخب کیا، تو ایک فرد آل نہیں ہوگی، تو وہ اللہ کا انتخاب کون لوگ تھے؟ اب شیعیت کا عقیدہ سن لیجئے۔ شیعیت کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ہے حدیث کا ٹکڑا جو زیارت میں شامل ہے، کہ جامع الاخبار کی وہ طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جو رسالت مآب سے مروی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو، بڑی توجہ رکھیے گا، میرے نور کو اللہ نے، اب آپ یاد کیجئے، تقریباً یہاں زیادہ لوگوں کو زیارتیں یاد ہوتی ہیں، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یاد آیا یہ ٹکڑا؟ زیارت وارثہ میں بھی ہے اور زیارت عاشورہ میں بھی ہے۔ فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اللہ نے میرے نور کو روشن صلبوں میں رکھا اور پاک و پاکیزہ ماؤں میں رکھا۔ ارحام کا تعلق ماؤں سے ہے، اسلاب کا، صلب کا تعلق باپ دادا پردادا سے ہے۔ تو زیارت کا ٹکڑا کیا ہے؟ یہی عقیدہ شیعہ ہے جو حدیث رسول سے ہے، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ اللہ نے جناب آدم سے لے کے اور ہمارے وجود میں آنے تک ہمارے نور کو پاک و پاکیزہ روشن صلبوں میں رکھا اور پاک و پاکیزہ ماؤں میں منتقل کیا۔ توجہ ہے؟ اب اگر قرآن سے اس حدیث کی تصدیق کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے نور کو، اب یہ جملہ رائے گا نہ کیجیے گا، ہم نے آپ کے نور کو سجدہ گزاروں میں رکھا۔ آپ کے نور کو
سجدہ گزاروں میں رکھا۔ تو جب قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ نور رسول و آل رسول سجدہ گزاروں میں چلا، تو پھر یہ تصور کرنا کہ ان میں کوئی کافر ہوگا، یہ قرآن کی مخالفت ہے، ان کی مخالفت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و تو وہ عظیم شخصیتیں کون تھیں کہ جو نسل اسماعیل میں تھی؟ نسل اسحاق گنا چکے ہم آپ کو، جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق جناب ابراہیم کے بیٹے تھے۔ جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، اور اب یہی سے تمام وہ انبیاء جو آپ سنتے ہیں۔ اب روز نام گنا کے ٹائم پاس کرنا مقصود نہیں ہے۔ اب ہے دوسری نسل جناب اسماعیل کی۔ تو جناب اسماعیل سے جو نبوت ملی وہ صرف اور صرف رسالت میں آپ کو ملی، ایک نبی۔ مگر یہ نبی اور ان کا نور کن لوگوں میں چلا؟ تو خود سرکار نے فرمایا کہ ہمارا نور روشن صلبوں میں چلا، اور پاکیزہ ماؤں میں میرا نور منتقل ہوتا رہا، جس کی تصدیق قرآن نے کی ہے کہ ہم نے آپ کے نور کو سجدہ گزاروں میں رکھا۔ تو اب رسول کے والد عبداللہ ہیں تو سجدہ گزار ہیں، ان کے والد عبد المطلب ہیں تو سجدہ گزار ہیں، ان کے والد ہاشم ہیں تو سجدہ گزار ہیں، ان کے والد عبد مناف ہیں تو سجدہ گزار ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بت پرست رہا ہو۔ توجہ ہے؟ اب میں آپ کو تاریخ کی بڑی عجیب سی بات سناؤں۔ باقاعدہ مکہ کی کتب اصنام ہے، جس میں خانہ کعبہ میں موجود جتنے 360 بت تھے سب کا شجرہ لکھا ہے۔ کس کا؟ انسانوں کا نہیں، بتوں کا، کہ یہ بت کس قبیلے کا ہے، یہ بت کب رکھا گیا۔ کیونکہ دیکھیں قبیلوں میں بھی تو شاخیں بنتی ہیں نا۔ اب جیسے قریش ایک قبیلہ تھا، اب قریش سے ہی بنو ہاشم نکل آئے، قریش سے ہی پھر اور دوسرے قبیلے نکلے، تو جو قبیلہ نیا بنتا تھا اس کا اپنا ایک بت آ جاتا تھا۔ تو اس طرح جناب ابراہیم کے بعد سے لے کے اور رسالت میں آپ کے دور تک 360 بت ہو گئے۔ توجہ ہے؟ تو ہر بت کا شجرہ ہے، کس قبیلے کا ہے، یہ کب رکھا گیا، اور اس پہ کون سا چڑھاوا آتا ہے، اور یہ قبیلہ کس طرح سے اپنے مراسم ادا کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ جملہ میں آپ تک کیسے پہنچاؤں گا۔ تو ہر قبیلے کا نام بھی ہے، اور اس قبیلے کے بتوں کا نام بھی ہے، اور ان بتوں کا شجرہ ہے۔ تاریخ کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک بت کتب اصنام سے ایسا نکال کے دکھائے جو بنی ہاشموں کا بت کہلاتا ہو۔ ایک بھی بت ایسا نہیں ہے کہ جو بنی ہاشم کا بت کہلاتا ہو اور ان کے قبیلے کی طرف سے رکھا گیا ہو۔ بت تھے، اب دوسرا جملہ حوالے کر رہا ہوں، بت تھے عرب کے، مکہ والوں کے، اور کعبہ تھا بنی ہاشم کا۔ کعبے کا وارث کون ہے جناب ابراہیم کے بعد؟ وہ ہے جناب ہاشم، جو پوتے ہیں قصے کے، قصے، کلاب، فہر، لوی، غالب، عبد مناف، ہاشم، یہ سلسلہ ہے آگے پیچھے۔ جناب ہاشم یہاں سے اب قرآن بولنے لگا۔ توجہ، پہلے قرآن نے قانون دے دیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا۔ اب آل ابراہیم میں جب نسل اسماعیل کا انتخاب ہوا تو اس میں ایک عظیم الشان شخصیت وجود میں آئی جناب ہاشم کی، جن سے یہ ایک قبیلہ ہی قریش سے الگ ہوا۔ جناب ہاشم قریش سے تھے، مگر اب جناب ہاشم سے جو قبیلہ اور اس کی شاخ الگ ہوئی
وہ سب بنی ہاشم کہلاتے ہیں، اور کربلا تک یہ نام مشہور ہوتا چلا گیا۔ آپ کے نوحوں میں مرثیوں میں 18 بنی ہاشم۔ یہ ہاشم کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے پردادا تھے، یعنی دادا کے بھی والد تھے۔ جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا، جناب ہاشم کا لقب ہاشم تھا۔ جناب ہاشم کا نام امر الاولا تھا، جناب ہاشم کا نام امر الاولا تھا۔ اولا بھی لقب تھا، جناب ہاشم کا نام امر رکھا گیا تھا، جو جناب عبد مناف نے رکھا تھا امر۔ مگر بچپن ہی سے نور رسول و آل رسول کی ایسی چہرے اور پیشانی میں چمک تھی کہ جسے دیکھ کے لوگ جناب ہاشم کو اولا پکارنے لگے، بزرگ، بلند، بڑے، اور کہنے اب تو یہ لقب جڑ گیا لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، امر الاولا یعنی بڑے امر، عزت دار امر، صاحب بزرگ امر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جناب ہاشم امر الاولا کہلائے، یہ نام تھا ہاشم، ان کا لقب تھا۔ جناب ہاشم نے کل عمر جو پائی وہ 32-33 سال پائی، بس صرف 32-33 سال، یعنی عین جوانی میں ہی آپ کا انتقال ہوا، جبکہ میں اسے قتل مانتا ہوں، اب یہ ایک الگ بحث ہے۔ جناب ہاشم سردار قبیلہ قرار پائے۔ اب ایک جملہ آج نوٹ کر لیں جو انشاءاللہ کل پرسوں میں کام آ جائے گا۔ عرب کے 7 منصب تھے جو ریسپیکٹیبل تھے، بڑے منصب تھے۔ ایک منصب تھا، بڑی توجہ کی باتیں ہیں، ایک منصب تھا کلید برداری کعبہ، یعنی کعبے کی چابی رکھنا، متولی ہونا، جسے آپ یہاں آج سیکریٹری یا پرمکھ کے نام سے یاد کر لیں۔ تو کلید برداری کعبہ یہ ایک منصب تھا۔ دوسرا منصب تھا سقایا کا، یعنی حج کے دوران مکہ والوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کرنا۔ یہ بہت بڑا کام، بہت سے زیادہ بڑا کام تھا، یہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ آئندہ۔ یہ سب سے بڑا کام اگر مکے کا تھا تو کئی ہزار لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اسے کہتے تھے سقایا۔ تیسرا منصب تھا وہ تھا لوایا، یعنی پرچم اٹھانا، علم برداری کرنا۔ تو ہر قبیلے کا اپنا پرچم ہوتا تھا، تو جناب ہاشم اپنے قبیلے کے بھی علم بردار تھے، اور جب سارے عرب کو اگر کسی عجم سے یعنی روم سے یا فارس سے لڑنا پڑے تو سارے قبیلوں کی علم برداری بھی جناب ہاشم کے پاس ہوگی، یعنی مرکزی علم بردار بھی تھے اور قبیلے کی علم بردار بھی تھے۔ اب اگر آپ جملہ رائگاں نہ کریں تو میں عرض کروں کہ جناب ہاشم اپنے وقت کے لوایا کے منصب پر فائز، جناب عبد المطلب اپنے وقت میں لوایا کے منصب پر فائز، جناب ابو طالب اپنے وقت میں لوایا کے منصب پر فائز، جناب ابو طالب کے بعد مولائے کائنات اپنے وقت میں لوایا کے منصب پر فائز، مولائے کائنات کے بعد کربلا میں علی کا بیٹا عباس لوایا کے منصب پر، علمبرداری کے منصب پر فائز۔ یعنی یہ پہلا خاندان ہے جو خاندانی علمدار ہے۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بلکہ آپ نے یہ تنہا خاندان ہے کہ جو سلسلہ در سلسلہ نسلاً بعد نسل علمدار تھا۔ علمداری کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ جو علمدار ہوگا اسی کو میدان جنگ میں فرنٹ پر رہنا ہوگا، سب سے آگے رہنا ہوگا، پورے لشکر کو سنبھالنا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ جملہ بھی میرے بچے کتنا سمجھ پائیں گے
کل میں اور آج میں یہی فرق ہے۔ آج کا جو علمدار ہوتا ہے کمانڈر، وہ چھپ کے جنگ کراتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے۔ آج جو کمانڈر ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں نہیں جاتا، وہ چھپ کے جنگ کراتا ہے، اور کل کا جو علمدار ہوتا تھا وہ سب سے آگے رہ کے جنگ کراتا تھا۔ کل مردوں کی جنگ ہوتی تھی، آج بزدلوں کی جنگ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لیکن پھر مجھ سے کہا جائے گا، میں ابھی گزارش کر دوں تھوڑا سا سمٹ آئیے، اب دروازہ پیک ہو گیا ہے اور یہاں جگہ ہے آگے، آ جائیے، تھوڑا زحمت کر لیجئے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ لوگ زحمت کرتے ہیں، میری گزارش قبول کر لیتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کسی کو بھی آگے بلانے کی، ہم نے تب بلانا شروع کیا جب مجھ سے کہا گیا۔ میری عادت ہی نہیں، جو جہاں تک سنے، ہم صرف چاہتے ہیں غور سے سن لیں، جہاں بیٹھے غور سے سن لے، تاکہ وہ چیز اس کے پاس محفوظ رہے گی تو اسی کے کام آئے گی، ہمارے کام نہیں آئے گی۔ ہم تو پڑھیں گے، بتائیں گے، چلے جائیں گے، پھر کسی دوسری جگہ بتا رہے ہوں گے، وہاں بتائیں گے، وہاں سے چلے جائیں گے، تیسری جگہ بتا رہے ہوں گے۔ اگر آپ اسے محفوظ رکھیں گے تو کام آپ کے آئے گی، اور دو طرح سے کام آتی ہے۔ اگر یہ باتیں ہمارے نوجوان محفوظ کر لیں گے تو جو بعد والا ذاکر آئے گا اس کا جملہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گا، کیونکہ نالج کلیکٹ رہے گی نا، تو اب اس کا کوئی جملہ ہوگا، آپ پہلے سے فالو کر لیں گے، سمجھ جائیں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرے فضائل یاد رکھیں گے تو اللہ دل کو نور عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کے جتنے بڑے منصب تھے وہ 7 تھے، اور 7 منصب پر فائز تھے۔ ایک منصب تھا قضایا، یعنی جج، جسٹس، قضایا، اس منصب پر بھی جناب ہاشم فائز تھے۔ اب قضایا کا اصول کیا تھا؟ ہر قبیلے کا سردار اس قبیلے کا فیصلہ کرتا تھا، تو جناب ہاشم اپنے قبیلے کا فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن یہ منصب عرب کا اس لیے ان کے لیے تھا کہ جب اپنے قبیلے کا مسئلہ ہو تو ہاشم فیصلہ کرے، جب قبیلے سے لڑ جائے تو کون فیصلہ کرے؟ اب اس کے لیے چاہیے سپریم پاور، لفظ سنبھال لیا کرو میں، اب اس کے لیے چاہیے بڑی طاقت، سپریم پاور۔ تو جناب ہاشم کے پاس گویا عرب کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا پاور تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جیسے آج سپریم کورٹ ہے جو دہلی میں ہے، ہائی کورٹ گجرات میں ہے، ہر اسٹیٹ کی ہائی کورٹ ہوتی ہے، اس سے نیچے لوور کورٹ ہوتی ہے جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کا فیصلہ ہوگا تو لوور کورٹ میں جائے گا، اس سے آگے بڑھے گا تو ہائی کورٹ میں جائے گا، اس سے آگے بڑھے گا تو سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آگے اب کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچیے کتنا بڑا منصب ہے کہ قضایا کا، کہ سپریم کورٹ اس وقت کی جو سپریم پاور تھی وہ جناب ہاشم کے پاس تھی۔ ان تمام منصبوں کے مالک تھے جناب ہاشم نوجوانی میں۔ دیکھیں کمال کی بات یہی ہے، بزرگی جب آتی ہے تب منصب ملتا ہے۔ کوئی نوجوان سپریم کورٹ کا جج نہیں ہو سکتا، یہ پتہ ہے آپ کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ باتیں ٹھہرنے کی نہیں ہے، میں جلدی چاہتا ہوں تاکہ وقت میں بات ہو جائے۔ سپریم کورٹ کا آپ دیکھتے ہیں جو بھی جج آتا ہے 2 سال ریٹائر، 3 سال ریٹائر، 2-3 سال سے زیادہ رہ ہی نہیں پاتا۔ تو کیا وہ اسی وقت پیدا ہو کے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بہت سارے ہائی کورٹ کے اہم ترین فیصلے جب کر لیتا ہے تب سلیکٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے لیے، پھر سپریم کورٹ میں کئی بنچیں دیکھ لیتا ہے، تب جا کر کے چیف جسٹس بنتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ سوچئے کہ اتنے بڑے، میں عرب پڑھ رہا ہوں، مکہ نہیں پڑھ رہا ہوں،
عرب کتنا بڑا ہے؟ 53 ممالک ہے اس وقت عرب میں. پورے 53 ممالک کا جو چیف جسٹس تھا اسے ہاشم کہتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، آپ مرتبہ پہچان رہے ہیں. تو سقایا کے بعد بھی جو قضایا کا بڑا منصب تھا وہ بھی جناب ہاشم کے پاس تھا. لوایا کا منصب جناب ہاشم کے پاس تھا. کلید برداری کعبہ کا منصب ہاشم کے پاس تھا. اپنے وقت کے سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے. اس کم عمری میں اس منصب تک پہنچے اور وہ عظیم کارنامے کیے کہ جسے قرآن نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا. میں بات قرآن ہی کے زاویے سے کر رہا ہوں، رسول کی نہیں، رسول کے پیچھے کی بات کر رہا ہوں اس خاندان کے حوالے سے. جناب ہاشم کا ایک بیٹا عبد المطلب تھا اور ایک بیٹا اسد تھا، جو آپ کے ذہن میں نام آتا ہوگا مگر کبھی آپ نے اسے کنیکٹ نہیں کیا ہوگا. جناب فاطمہ بنت اسد. کبھی سوچا یہ اسد کہاں سے آئے تھے؟ یہ بھی جناب ہاشم کی اولاد تھے. جناب اسد کی والدہ اور تھیں، جناب عبد المطلب کی والدہ اور تھیں. جناب اسد کا ایک دوست تھا، اس نے آ کر کے اپنے اسد سے شکایت کی کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کہیں سفر پہ چلے جائیں. اس سفر کا لفظ بہت بھیانک لفظ ہے، خدا قسم بہت بھیانک ہے. تو انہوں نے آ کر کے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ ہمارا دوست ہے، وہ چلا جائے گا تو ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے. اب کیوں چلا جائے گا؟ کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو جناب اسد کی والدہ نے اس کے یہاں کھانے پینے کا سامان بھجوا دیا. اچھا خاصا گزر گئے، مہینہ سوا مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا. اس کے بعد پھر کہنے لگا ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ جو ہے وہاں کا سب سے بڑا پرابلم پانی تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور جہاں پانی نہ ہو وہاں جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ پانی کہاں تھا؟ تو ابھی ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ میرے نوجوانوں کے ذہن بات بسی رہے. مکہ میں آج بھی زمزم کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. آج بھی جو ہوٹلوں میں آپ اتنی فراوانی سے نہاتے ہیں دھوتے ہیں، یہ سب پانی ٹینکر سے، جو بھی حج پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، بہت دور سے آتا ہے، 50-100 کلومیٹر دور سے آتا ہے وہ پانی. اور وہ ہوٹلوں میں رات میں وہ لگے رہتے ہیں ٹینکر اور ٹنکیوں میں بھرا جاتا ہے. مکہ کے اندر پانی دوسرا زمزم کے علاوہ آج بھی نہیں ہے. اور جناب ہاشم کے زمانے میں زمزم نہیں تھا. تو سوچئے پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا. نہ زراعت کے لیے پانی، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے پانی. اس وقت کا مین جو تھا وہ گویا کھانے پینے کا یا معاشیات کا سب سے اہم چیز تھی باغات اور جانور، ہے نا، جسے فارمنگ کہتے ہیں. باغات کی فارمنگ چاہے جانور کی فارمنگ. تو اس کا کوئی اچھا انتظام نہیں تھا، تو وہاں بھوک مری بہت آتی تھی، بہت زیادہ قحط پڑتا تھا. یہ لفظیں ہیں جو یاد رکھیے گا تو کام آتا چلا جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کلیکشن رہتا ہے نا تو اگلے ذاکر کو آسانی ہوتی. قحط بہت پڑتا تھا، بھوک مری پھیل جاتی تھی. دوسری بار بھی جناب اسد کی والدہ نے بھجوا دیا وہاں کھانا. کچھ دنوں بعد پھر اس نے شکایت کی تو جناب اسد کی والدہ نے اپنے شوہر جناب ہاشم سے کہا کہ یہ فلاں گھر ہے اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہو جا رہے ہیں اور وہ لوگ سفر پر جا رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تحقیق کیجئے، معلومات کیجئے. جب جناب ہاشم نے پھر تحقیق شروع کی تو اس سفر کا راز کھلا کہ یہ جو بھوک کا شکار ہو جاتا تھا گھر، وہ اچھے سفر کے نام سے کہ ہم روم جا رہے ہیں اور ہم فارس جا رہے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں، گھر سے نکلتا روم و فارس جانا کھیل ہے. یہاں سے بمبئی کا بھی سفر کیجئے تو 2000-3000 روپے چاہیے، ہے نا. اور وہاں سے روم و فارس اس زمانے میں جانا، اچھا اونٹ چاہیے، راستے کا کھانا چاہیے، ہے نا، اسلحے چاہیے، تب سفر ہوتا تھا. کہاں سے آگے جب بھوک مری ہے
یہ لوگ نکلتے تھے مکہ سے باہر اور ریگستانوں میں جانے کے بعد یہ لگاتے تھے خیمہ. خیمہ تو سمجھتے ہیں نا، یہ خیمہ لگاتے تھے. اور اس خیمے کے اندر، خیمہ باندھنے کا اصول یہ ہے کہ خیمے کی کھوٹیاں سب باہر لکڑیوں میں باندھی جاتی ہیں، اس سے رسی باندھ دی جاتی ہے، اندر چلے جاتے ہیں. وہ یہ کرتے تھے کہ باہر بھی کھوٹیاں باندھتے تھے اور ایک کھوٹی بیچ خیمے کے سینٹر میں باندھتے تھے. اور ان کھوٹیوں میں جو باہر ہوتی تھی، لفظ سمجھ رہے ہیں نا، کھوٹیاں، وہ میخیں، ان میں سے رسیوں کو پھنسا کر کے اندر لے جاتے تھے نیچے نیچے، اور بیچ والی رسی میں، بیچ والے کھوٹی میں اسے باندھ دیتے تھے. اور بیوی بچے سب اسی کے اندر جب بیٹھ جاتے تھے تو اس رسی کو کھول دیتے تھے اور پورا خیمہ بیوی بچوں پر گر جاتا تھا اور وہ اسی کے اندر مر کے ختم ہو جاتے تھے. اس کو عرب کی تاریخ میں احتفاد کہا جاتا ہے. کیا کہتے تھے؟ احتفاد. یہ ہوتا تھا سفر ان بھوک سے پریشان لوگوں کا. اب کاش میں جملہ پہنچا سکوں کہ کافر تھے مگر بے غیرت نہیں تھے. کافر تھے اس زمانے کے مگر بے غیرت نہیں تھے. بعد والے مسلمان ہوئے مگر بے غیرت ہو گئے. فدق لوٹ لیا، یہ غیرت کی بات ہے. لوگوں کو برباد کیا، یہ غیرت کی بات ہے. قبیلے کے قبیلے تباہ کیے، یہ غیرت کی بات ہے. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ کافر تھے مگر بے غیرت نہیں تھے. اگر میرا جملہ آپ نے سپورٹ نہیں کیا تو پھر دوسرا جملہ پڑھ رہا ہوں یہیں سے کہ اس وقت کافر تھے مگر بے غیرت نہیں تھے، باحیا تھے. ان کے نفس میں شرافت کہیں نہ کہیں تھی. اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے، کاش میں پھر جملہ پہنچا سکوں، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ شب ہجرت رات بھر رسول کے گھر کو گھیرے رہے مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ رات میں گھر میں گھسیں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور گھر کا ماحول ہے. اس لیے کوئی کافر رات میں نہیں گھسا، رات بھر گھر گھیرے رہا اور صبح تک انتظار کیا. اور یہی کافر مسلمان ہو گئے تو زہرا کا گھر بھی جلا دیا اور کربلا میں خیمے بھی جلا دیے. دشمنوں پر غور کیا آپ نے؟ اب اس سے مضبوط دلیل تو نہیں چاہیے نا غیرت مندی کی. جناب ہاشم نے ایک صلوات مل جل کے پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ وہ ذات ہے کہ جو دین کی بنیادوں کو سنبھالے ہوئے ہے، جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اپنے قبیلے کا کسی کو بھی بت بنانے کی اجازت نہیں دی، اور کوئی بنی ہاشم کا بت خانہ کعبہ میں نہیں رکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کافر نہیں نکلا. ابو لہب تھا نا کافر، مگر اسے بھی ہاشم نے بت رکھنے کی اجازت نہیں دی. آپ غور کر رہے ہیں آپ، یعنی بت پرستی کرنے کی اجازت بنی ہاشم میں کسی کو نہیں تھی. آپ غور کریں اس مسئلے کو، ذرا باریکی سے سمجھیں. اب بہت وقت نہیں ہے کہ بہت ڈیٹیل میں جاؤں، میں صرف ایک ذات کے ہی اوپر فوکس کر کے بات کو روز بڑھا رہا ہوں آگے. تو جناب ہاشم نے جب یہ دیکھا کہ یہ غیور لوگ، غیور یعنی غیرت مند لوگ احتفاظ کر لیتے ہیں، یعنی بال بچوں سمیت خودکشی کر لیتے ہیں، تو جناب ہاشم نے اس منظر کو محسوس کیجئے گا. جناب ہاشم نے کیا یہ کہ گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد آئے خانہ کعبہ میں. بہت قیمتی جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں. خانہ کعبہ میں آنے کے بعد دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی. بات پہنچ رہی ہے؟ دیوار کعبہ سے منہ سے نہیں چپکے بلکہ دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی، اور ٹیک لگانے کے بعد آواز دی، اے
اے اہل مکہ تمہیں سردار قریش آواز دے رہا ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. اب یہ منظر بس آیا ہے تو لطف آ جائے گا. اے اہل مکہ تمہیں سردار قریش آواز دے رہا ہے. اللہ نے اس آواز کو پورے شہر مکہ میں پہنچا دیا. اب یہ تاریخ ہے. اگلا جملہ جو سناؤں گا وہ تاریخ نہیں روایت ہوگی. تاریخ اسے کہتے ہیں جو واقعہ گزر چکا ہے. روایت اس سے بنتی ہے جو واقعہ ہو بھی چکا ہے یا جو ہونے والا ہے کہ روایت ہے کہ ایسا ہوگا. اب جملہ سنبھالیے گا. جناب ہاشم نے دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور آواز دی اے اہل قریش تمہیں سردار مکہ آواز دے رہا ہے. سردار قریش آواز دے رہا ہے. اور اللہ نے اس آواز کو پورے شہر مکہ میں پہنچا دیا. بات پہنچ رہی ہے. کوئی بھی آواز دے کے پورے پالیتانہ کو نہیں جمع کر سکتا. چاہے کہیں بھی کھڑا ہو کے آواز دے, چاہے کوئی زمانہ ہو. اور پالیتانہ سے کہیں بڑا مکہ ہے, کہیں زیادہ افراد رہا کرتے تھے. توجہ ہے آپ کی. تو تمام قبیلوں میں ہر جگہ اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا اور ہر آدمی وہاں سے چل دیا کہ ارے ہمیں سردار قریش بلا رہا ہے, کوئی خاص بات ہے. اور سب جمع ہو گئے. تو یہ تاریخ ہے کہ جناب ہاشم نے دیوار کعبہ سے ٹیک لگائی اور آواز دی تمہیں سردار قریش بلا رہا ہے. اور سارا مکہ جمع ہو گیا. ابھی تو 1400 سال بلکہ 1500 سال گزرے. ابھی کچھ وقت اور بھی گزرے گا. اور جب وقت گزرے گا ایک منظر اور آئے گا جب دیوار کعبہ سے ہاشم کا پوتا امام زمانہ ٹیک لگا کے آواز دے گا. اللہ اس آواز کو ساری کائنات میں پہنچا دے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اللہ یا صاحب السلام, یا صاحب السلام, یا علی. اللہ اس آواز کو پوری کائنات میں پہنچا دے گا. اپنے میڈیا پر ناز مت کرو, اپنی سیٹلائٹ پر ناز مت کرو, اپنے الیکٹرانک سسٹم پر ناز نہ کرے سائنس, اپنے موبائلنگ یا میڈیا پر ناز نہ کرے. اس لیے کہ یہ امام وقت ہے, یہ میڈیا کا محتاج نہیں ہے, یہ الیکٹرانکس کا محتاج نہیں ہے. ہر شخص جو محب اہل بیت ہے, چاہے وہ پہاڑوں کے غار میں بند کیوں نہ ہو, امام کی آواز وہاں تک پہنچے گی اور وہ لبیک کہہ کے نکلے گا. یہ سبجیکٹ نہیں ہے اور ادھر جانا مقصود نہیں ہے کہ جب سے 313 مسلمان رہ جائیں گے تب امام آئیں گے. ایسا نہیں ہے. یہ 313 دیدار یا مسلمان نہیں, ابدال ہوں گے. اگر لفظ بدل دوں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے, یعنی آپ سے مراد میرے بچے سمجھ جائیں گے. یہ 313 اپنے وقت کے سلمان ہوں گے. بھائی توجہ ہے, بات پہنچ رہی ہے. یہ 313 جو ہوں گے یہ سب اپنے وقت کے سلمان ہوں گے. جس دن وہ گنتی پوری ہو جائے گی امام آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جناب ہاشم نے آواز دی اور پورے مکہ والے جمع ہو گئے. جناب ہاشم نے یعنی امر العلا نے, ہاشم ابھی نہیں تھے یہ بتا دوں, ابھی ہاشم پکارے نہیں جا رہے تھے, ابھی تک امر العلا پکارے جا رہے تھے. جناب ہاشم نے کہا اہل مکہ تم ایک باہمت اور باغیرت لوگ ہو. اللہ نے تمہیں
دنیا کی سب سے عظیم ترین زمین پر بسایا ہے اور تم کعبے کے محافظ ہو، اللہ کے گھر کے نگہبان ہو، اس کا خیال اور احترام کرنے والے ہو، اور تم لوگ اس طرح سے خودکشیاں کر رہے ہو، یہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خودکشیاں حرام ہیں، بچوں کا قتل کرنا حرام ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سردار قریش ہم کیا کریں، ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ریسورس چاہیے، کیسے ہم کیا کریں؟ ہم جینا چاہتے ہیں مگر ریسورس ہو تب تو جئیں، اور ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ جناب ہاشم نے کہا تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں سرداری دی ہے تو ذمہ داری بھی دی ہے۔ بڑا جملہ ہے جو گزر گیا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معلوم ہوا کہ اچھے خاصے گھر بھوک مریوں کا شکار ہے، تو جناب ہاشم نے پہلا کام یہ کیا کہ اب آج کی زبان میں بات کریں تو جسے آپ توسٹ کہتے ہیں، ٹوسٹ جسے کہتے ہیں، ہے نا، جسے چائے میں ڈبو کے کھایا جاتا ہے، اس طرح سے روٹیاں بھی بنتی تھیں جو سکھائی جاتی تھیں، اس طرح سے خشک روٹیاں انہوں نے منگوائی باہر سے، اور اپنے اونٹ ذبح کیے، اور اپنا اونٹ ذبح کرنے کے لیے بڑے بڑے دیگ چڑھوائے، اور اس کے اندر ان روٹیوں کو توڑ کر کے اس کے شوربے میں، سالن میں، جسے آپ ساگ کہتے ہیں، اس کے ساگ میں بھگویا، غور کر رہے ہیں آپ، اسے بھگویا۔ عرب کا سب سے مشہور کھانا اسے سرید کہتے ہیں، آج تک ہے۔ اگر آپ کبھی عرب کی وہ دیکھیں مینو لسٹ تو اس میں آپ کو عرب کے مشہور کھانوں میں سرید کا لفظ ملے گا، اور یہ بہترین کھانا ہے جس کے موجد ہیں جناب ہاشم۔ میں نے یہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کی کہ ایک بڑا قیمتی لفظ اس میں پوشیدہ ہے فضائل کا، تو وہ روٹیاں توڑ کے بھگا رہے تھے، اور بھگا کر کے بانٹ رہے تھے لوگوں کے درمیان، پورا مکہ جمع تھا، اور اونٹ پہ اونٹ کاٹے گئے تھے۔ آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے میں بکری کا ذبیحہ پڑھ رہا ہوں، ہے نا، اونٹ کاٹے گئے تھے، اونٹ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے نا، بکری سے جماعت کھلائی جا سکتی ہے، شہر نہیں کھلایا جا سکتا، یہاں شہر کو کھلانا تھا تو اونٹ کٹوائے، اور وہ سرید، وہ روٹیاں بھگا کے اس میں ڈالی۔ اب آپ کے لیے جو فضیلت کا جملہ ہے وہ حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ حشم، چھوٹی ہے شین میم، حشم، اسی سے بنا ہے ہاشم، اے الف شین میم، ٹھیک ہے۔ حشم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو توڑنا، حشم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو توڑنا، اور ہاشم کے معنی ہوتے ہیں توڑنے والا۔ بات واضح ہو گئی؟ وہ روٹیاں توڑ رہے تھے، اس لیے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، ہاشم مجھے دینا، ہاشم مجھے دینا، یعنی روٹی توڑنے والے مجھے دینا، روٹی توڑنے والے مجھے دینا۔ یہ لفظ اہل مکہ نے اتنا پکارا کہ تاریخ نے اسی کو نام سمجھ لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا، اور کیا دیکھیے، یہ جناب ہاشم کا واقعہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پورے تاریخ اسلام کا، اسے جاننا ہر ایک کو بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ جزیات ہر بچے کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، اس کو سمجھے بغیر اسلام کا یہ جو چکرویو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جناب ہاشم نے سب کو روٹیاں توڑ کے جو کھلائیں، تو
ہاشم پکارے گئے، وہیں سے آپ کا نام امر الاولیٰ سے ہاشم پڑ گیا، گویا یہ لقب تھا جو اہل زبان کی طرف سے ملا۔ اب اگر پھر ایک جملہ قبول کرے تو میں عرض کروں 40 دروازوں سے کھلا کے حاتم ہونا اور ہے، ایک جگہ سے کھلا کے ہاشم ہونا اور کر رہے ہیں، پورے مکہ کو کھلا دیا۔ اس کے بعد جناب ہاشم نے سفر شروع کیا، اہل مکہ سے کہا ہم تمہارے لیے ریسورسز پیدا کرتے ہیں، تمہیں سسٹم دیتے ہیں۔ اور سسٹم کہاں سے دیا؟ جناب ہاشم مکہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد شام گئے۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، لفظ محفوظ کیجئے گا، شام ٹھنڈا علاقہ ہے، گرمیوں میں بھی ٹھنڈک سی رہتی ہے اور جاڑے میں تو برف جم جاتی ہے بہت سے علاقوں میں، تو شام ٹھنڈا علاقہ ہے، لہٰذا گرمیوں میں وہ گئے شام، اور مکہ سے لے کے اور شام تک جتنے بھی بڑے قبیلے تھے ہر ایک سے انہوں نے پیکٹ کیا۔ پیکٹ دو تھا، ایک یہ کہ بھائی تمہاری جو ضرورت ہے وہ ہم تمہیں پہنچائیں گے، جس کے یہاں آلو چاہیے مثلاً آلو پہنچائیں گے، جس کے یہاں پیاز چاہیے اس کے ہم پیاز پہنچائیں گے، جس کے یہاں کچھ اور سامان چاہیے ضرورت ہے قبیلے کو وہ ہم اسے پہنچائیں گے، تو ہم تمہیں آ کے سامان دیں گے اور تم مجھے پیسہ دو گے، مگر دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں سے جہاں تک تمہارا علاقہ ہوگا قبیلے کا، وہاں سے وہاں تک تم ہمارے قبیلے کی حفاظت بھی کرو گے، اس لیے کہ ادھر قافلے لوٹے بہت جاتے تھے اور بہت سے قبیلوں کا لوٹ سے ہی کام چلتا تھا۔ اگر آپ بیدار ہوں تو میں ایک جملہ کہوں کہ آج بھی افریقہ کے جو ہے سی رابرر مشہور ہیں، پڑھتے ہوں گے نا چھاپے میں کہ پانی کے جہاز لوٹ لیتے ہیں، اس زمانے میں سیٹلائٹ کے زمانے میں بھی ڈاکو، سمندری ڈاکو پانی کے جہاز بڑے بڑے لوٹ لیتے ہیں آج بھی، غور کریں آپ، اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں، امریکہ اور کینیڈا جیسے ملکوں کے جہاز لٹ جاتے ہیں، وہ ہے سی رابرر کہلاتے ہیں، یعنی سمندری ڈاکو۔ تو وہاں تو زمین کے اوپر ڈکیتی کتنی ہوتی تھی، تو یہ کہا کہ تم اپنے علاقے میں ہمارے قبیلے کی حفاظت کرو گے تاکہ ہم تم کو تمہارا مال پہنچا سکیں، اور پھر جو چیزیں تمہاری یہاں کی پیداوار ہیں ہم انہیں خرید سکیں۔ اب آپ لوگ بزنس مین بھی اس پہ داد نہیں دیں گے اور منہ بند کر کے سنیں گے تو میں اب کس سے داد اس جملے کی لوں گا۔ یہ سسٹم تجارت کا، اس کا ایجاد کرنے والا ہاشم ہے نا، جس بزنس کو گلوبل بزنس کہتے ہیں، یہ گلوبل بزنس کا سسٹم دینے والا کون ہے؟ علی کا پردادا، توجہ ہے، جناب ہاشم ہے، جسے گلوبل بزنس کرتے ہیں، کہ تمہاری جو ضرورت ہے وہ ہم تمہیں پہنچائیں گے، تمہاری ضرورت کا کام پہنچ گیا، جو تمہارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم اسے خرید کے لے جائیں گے، تمہارا گھر بیٹھے بیٹھے بزنس ہو جائے گا، ہم خریدیں گے تمہارا مال، اس کے عوض میں تم ہمیں کیا دو گے؟ تو بس یہ دو کہ اپنے علاقے میں ہمارے قافلے کی حفاظت کرو گے۔ تو اب ایک قافلے کا علاقہ ختم ہوا تو دوسرے کا شروع ہو گیا، اس طرح سے مکہ سے شام تک انہوں نے پیک کیا اور جاڑے کے موسم میں افریقہ کا سفر کیا، اس لیے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ نہیں ہے، اس لیے جاڑے کے موسم میں افریقہ کا سفر کیا، تو گرمیوں میں شام تک کا پیک کیا اور جاڑے میں افریقہ تک کا سفر طے کیا، اور قبیلوں کو سیٹ کر کے لوٹے، اور لوٹنے کے بعد جناب ہاشم نے قافلے تیار کیے، بھائی تمہارے یہاں کیا چیز بنتی ہے، تمہارے بال بچے کیا بنا سکتے ہیں، تمہارے یہاں کیا پیدا ہوتا ہے، جس کے یہاں کھجور پیدا ہو وہ کھجور لے لے، جس کے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ لے لے، اور چھوٹے چھوٹے 10-20 کلو کے ہی قافلے بناؤ اور ہمارے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور بزنس کرو۔ تو جاڑے میں گرمیوں میں الگ الگ سفر طے کروائے، گرمیوں میں بھیجا شام کی طرف، جاڑے میں بھیجا افریقہ کی طرف۔ اب قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، اٹھاؤ تیسرا پارہ سورہ قریش، قرآن آواز دے رہا ہے
لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اے اہل قریش یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں جاڑے اور گرمیوں میں سفر کا سلیقہ عطا کیا گیا۔ اور کر رہے ہیں یہ رسول کے زمانے سے تو بہت پہلے کی بات ہے نا، اور تعریف قرآن کر رہا ہے۔ لإیلاف قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم بالخوف۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ محسوس کیجئے، ایمان دیکھیے، آباء و اجداد مولائے کائنات اور رسالت مآب کا ایمان دیکھیے۔ قرآن ہے، قرآن، میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں، بائبل نہیں سنا رہا ہوں، توریت نہیں سنا رہا ہوں، ابھی قرآن آیا نہیں ہے۔ قرآن نے آنے کے بعد قصیدہ پڑھا جناب ہاشم کا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ بہت توجہ، ایمان دیکھیے، ایمان قرآن بتا رہا۔ اے اہل قریش، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں جاڑے اور گرمیوں میں سفر کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ تو اس کا مطلب کیا وزٹ کے لیے جا رہے تھے؟ تفریح کے لیے، بمبئی گھومنے کے لیے نہیں، آگے بات ہے۔ تمہیں گرمیوں جاڑے میں چلایا گیا، اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بہت نازک سا لفظ ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کرو۔ ہاں نہیں آئے ساتھ، تھوڑا ذہن لگائیے۔ پھر تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، اس گھر کے بت کی عبادت نہیں، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ تو یہ گھر کس نے بنوایا؟ جناب ابراہیم سے اللہ نے بنوایا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر کے پروردگار کی، اس گھر کے بنوانے والے کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطعمہم من جوع، کہ اس پروردگار نے تمہیں بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور تمہیں مرنے سے بچایا۔ بھائی بچایا تو ہاشم نے، قصیدہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کرنا کل عباس میاں نے کہا کہ آپ کی مجلس 4 منٹ زیادہ ہوئی۔ اب آپ ذرا سامنے والی گھڑی اور یہ گھڑی دیکھیے، 3 منٹ کا ڈفرنس ہے۔ آپ اسے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ہم اسے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا ڈفرنس؟ دیکھ لیجئے ایک بار۔ ہاں ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللہ نے ہمیں یہ بہت اچھا سلیقہ دیا ہے، میں سیکنڈوں میں بھی اپنی گفتگو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ بات کہیں سے تشنا بھی نہ رہ جائے، وقت میرے پاس اب بہت کم رہ گیا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جناب ہاشم نے انہیں زندگیاں دیں، اور کبھی جناب ہاشم نے کسی بت کا سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ نور مصطفیٰ علی کے امین تھے، امانت دار تھے، اور صلب میں فی الاسلاب الشامخہ، صلب میں جس کے نور رسول و آل رسول ہو، وہ بت پرست کیسے ہو سکتا ہے؟
اور جس کے صلب میں نور آل و رسول ہو وہ کنجوس کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے صلب میں نور آل رسول ہو وہ ناانصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کمال عدالت، کمال سخاوت، کمال شجاعت کے ساتھ جناب ہاشم نے اہل مکہ کی خدمت کی، اور نوجوانی میں 33 سال تو نوجوانی ہی کہلائے گی، انتقال ہو گیا مکہ سے باہر۔ چونکہ مکہ سے باہر انتقال ہوا اسی لیے میں اسے قتل مانتا ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے، تاریخ کی سیاسی بحث ہے، ادھر آپ کو لے جانا مقصود نہیں ہے، مگر انتقال ہو گیا۔ جناب ہاشم نے، اب یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ، 5-7 منٹ میں اسے سن لیجئے اور پھر وہیں سے میں مربوط ہو جاؤں گا۔ جناب ہاشم نے جب پورے مکہ کو کھلایا، جناب ہاشم نے جب پورے مکہ کو تجارت کرنے کا پیسہ دیا، پورے مکہ کا مطلب جو جس لائق تھا اس لائق دیا۔ جناب ہاشم نے جب اپنے اونٹ دیے ان کو کہ بھئی تمہارا اونٹ نہیں ہے تو چلو اب میرا اونٹ لو، جاؤ سفر کرو، اپنے اونٹ دیے، یعنی اپنی سواری دی، پیسہ دیا، سامان دیا، اور پھر ساتھ چل کے سارے قبیلوں سے پہچان، پریچے، تعارف، انٹروڈکشن بھی کرا دیا، اور پھر شام اور افریقہ جا کے انہیں مارکیٹ کرنے کا کہ کیسے بیچنا ہے، کیسے خریدنا ہے، سلیقہ سکھا دیا۔ تو عزت کس کی ہوگی؟ کوئی ٹیڑھا سوال نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے اتنی خدمت کی ہے قوم کی تو وہ عزت پائے گا نہیں، لوگ اس کے آگے جھکیں گے نہیں، اس کو سلام کریں گے نہیں۔ یہی بات امیہ کو پسند نہیں آ رہی تھی، امیہ کو یہی بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ ہر آدمی انہی کی خوشامد میں لگا ہوا ہے۔ بھائی جب کھلایا ہے انہوں نے تو خوشامد انہی کی ہوگی نا، جب جلایا ہے انہوں نے تو خوشامد انہی کی ہوگی۔ اب وہ کہیں نہ کہیں سے وہ رشتہ داری جوڑے تھے جب وہ رشتہ داری تھی نہیں، ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر میں پال دیے جاتے ہیں تو گھر والے سمجھے جانے لگتے ہیں۔ مجھے جو جملہ کہنا تھا کہہ دیا، ہے نا۔ تو امیہ جو ہے وہ جناب ہاشم کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ ارے کیا یہ بہت بڑے آدمی تھوڑے ہی ہیں، بہت بڑے بنتے تھوڑے ہی ہیں، ہمارے پاس کیا کم پیسہ ہے، ہمارے پاس کیا بزنس کم ہے، ارے جتنا مال ان کے پاس ہے کیا اس سے کم ہے، کیا ہم نہیں خرچ کر سکتے، کیا ہم نہیں اونٹ خرید سکتے۔ اس طرح سے آخر اس نے چند نوجوانوں کو، بہت کم ٹائم رہ گیا، چند نوجوانوں کو کھڑا کر کے اور جناب ہاشم کی توہین کرانی چاہیے۔ دیکھیے پیسہ دے کے ہر زمانے میں یہ کام ہوا ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا مفاخرہ کیا جائے گا، یعنی دونوں آدمی بیٹھیں اور یہ 5 لوگ طے کریں گے کہ ان دونوں میں زیادہ عزت دار کون ہے، امیہ میں اور ہاشم میں۔ مطلب اتنا کام کرنے کے بعد بھی، اور اگر یہ طے کرنا پڑے کہ ہم عزت دار ہیں کہ یہ عزت دار ہے تو کتنی شرم کی بات ہے، اور شریف آدمی کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوتی۔ تو جناب ہاشم نے ایک شرط رکھی، اور شرط بہت جلدی چل رہا ہوں، کہیں ٹھہروں گا نہیں کسی فضیلت کے جملے کے لیے۔ جناب ہاشم نے ایک شرط رکھی کہ بھائی ٹھیک ہے چلو ہم مفاخرے میں بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ مجھے بیٹھنا تو نہیں تھا، یہ عمر میں بھی کم تھا، بیٹھنا تو نہیں تھا، مگر ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ چاہتا کیا ہے مفاخرہ لوگ فیصلہ کر لیں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو مفاخرے میں ہارے گا وہ 50 سرخ آنکھوں والے اونٹ جو ہے وہ جرمانہ ادا کرے گا۔ 50 اونٹ کا مطلب اس وقت کے حساب سے 50 مرسڈیز کار سمجھیے گا، سرخ آنکھوں والی کی قید ہے۔ 50 سرخ آنکھوں والے اونٹ جو ہے وہ جرمانہ ادا کرے گا، اور 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا۔ دیکھیں یہیں سے تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہیں سے میرے پاس 2.5-3 منٹ رہ گیا مصائب کی طرف آنے کے لیے، اور میں یہیں سے مڑ جاؤں گا۔ توجہ ہے، زیادہ 4 منٹ 5 منٹ کے اندر 2 شرطیں رکھی، ایک کہ 50 اونٹیں جرمانہ ادا کرے گا جو ہارے گا، اور 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا۔ میں پوچھوں جناب ہاشم سے، جملہ سنیں گے؟
اگر آپ ہار گئے تو مکہ چھوڑنا پڑے گا، آپ سردار قریش ہیں۔ اگر ہار گئے، بھئی یہ تو پنچ کو فیصلہ کرنا ہے، اگر کی شرط کی تو گنجائش رہتی ہے نا۔ اگر ہار گئے تو کیا ہوگا؟ مکہ چھوڑنا ہوگا، آپ چھوڑ دیں گے؟ جناب ہاشم جواب دیں گے کہ ہاں، اگر میں ہار گیا تو مکہ چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ایسے بے ایمانوں میں رہنا بھی تو اچھا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امیہ کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا، جتنے پنچ انہوں نے بٹھائے تھے۔ جناب ہاشم نے اپنی طرف سے پنچ جج فیصلہ کرنے والے رکھے ہی نہیں تھے، کہا تم اپنے ہی آدمی لے آؤ، اور کسی ایک نے بھی امیہ کو ووٹ نہیں دیا، اس کی تعریف نہیں کی، اور جناب ہاشم کو کہا آپ سردار قریش تھے، ہیں اور رہیں گے، آپ جیسا کوئی منصبدار نہیں ہے۔ نتیجے میں 50 اونٹ جرمانہ دینا پڑا اور 10 سال کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا امیہ کو۔ ٹھیک ہے، جناب ہاشم نے وہ 50 اونٹ لیے اور ایک بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب اونٹوں کی اہل مکہ کی دعوت کر دی۔ ظاہر ہے کہ کھانا ہی ان کی مجبوری بھی تھی۔ اور جب امیہ نے 10 سال کے لیے مکہ چھوڑا تو وہ سیدھے وہاں سے آیا شام، اور یہاں سے بنی امیہ اور شام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بنی امیہ، آپ جب بھی تاریخ اسلام سنتے ہوں گے تو 4 نام آتے ہوں گے: مکہ، مدینہ، کوفہ، شام، بس یہی 4 نام گھوم پھر کے آپ کو، جب کوفے کا ذکر ہوگا تو نجف و کربلا اسی سے ملا ہوا ہے۔ مرکزی شہر اس وقت کوفہ تھا، کربلا کا وجود ہی نہیں تھا، نجف کا وجود ہی نہیں تھا، کوفہ تھا۔ ٹھیک ہے، کاظمین یہ بھی بات کی ایجاد ہے شہر کی، تو کوفہ تھا۔ شام، امیہ وہاں سے آیا شام۔ شام میں رہا کرتے تھے یہودی اور عیسائی، اس لیے کہ یورپ کا گیٹ وے جو ہے وہ شام ہے۔ یورپ سے جو زمینی راستہ عرب کا ملتا ہے وہ شام کا ہے، بقیہ سارے راستے جو ہیں وہ سمندری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ آج بھی شام پر اپنا یورپ کا گیٹ وے ہے۔ کلچر کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، بہت سارے اعتبارات سے شام کی بڑی اہمیت ہے۔ تو امیہ وہاں سے جب نکلا، شہر بدر ہوا، جسے آپ کی ذرا تڑی پار کہتے ہیں، تو مکہ سے نکل کے سیدھے آیا شام۔ 10 سال رہا شام میں، اور اس نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اچھی دوستی کی، اور جب یہاں سے پلٹ کے 10 سال بعد گیا ہے پھر مکہ، تو وہاں امیہ کا بیٹا حرب، اور حرب کا بیٹا ابو سفیان، اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ، اور معاویہ کا بیٹا یزید۔ سن لیا خاندان آپ نے؟ اگر ایک جملے میں تاریخ اور سمجھا دوں اپنے چھوٹے بچوں کو، تو امیہ ہاشم سے لڑتا رہا، حرب عبد المطلب سے لڑتا رہا، اس کا بیٹا ابو سفیان رسالت مآب سے لڑتا رہا، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ مولا کائنات سے لڑتا رہا، اور مولا کائنات کے بعد معاویہ کا بیٹا یزید حسین ابن علی سے لڑتا رہا۔ پوری تاریخ اسلام کا نچوڑ سمجھ میں آ گیا۔ یہاں بات شریف اور کمینے کے درمیان تھی، یہاں بات صاحبان عزت اور ذلیلوں کے درمیان تھی۔ یہی بات جا کے آگے بڑھ گئی، صاحبان عزت نے دین کا راستہ اختیار کیا اور ذلیلوں نے باطل کا اور کفر کا راستہ اختیار کیا۔ بس یہیں گفتگو روک رہا ہوں، اور جہاں سے ذاکر اول نے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے اپنی گفتگو مربوط کرنا چاہتا ہوں۔ یزید حسین ابن علی کے مد مقابل آ گیا، نتیجے میں کربلا وجود میں آئی۔ حسین اپنی پوری تیاری سے کربلا آئے، اور شاید میں نے یہ ایک جملہ صبح کی مجلس میں کہا تھا کہ اگر علی اکبر نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی۔ یہ جملہ نہیں پڑھا تھا، جملہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر یزید بیعت نہ مانگتا
تب بھی حسین جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس لیے اس نے گمراہی اتنی پھیلا رکھی تھی کہ صاحب حق اور امامت کو اس کے مقابلے میں آنا ہی تھا۔ اس نے جلدی کر کے بیعت کا مطالبہ کر کے اس وقت کو تنگ کر دیا اور عجلت سے کام لیا۔ اس وقت میں دوسرا جملہ صرف کر رہا ہوں کہ اگر علی اکبر نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، اگر عباس نہ ہوتے تب بھی کربلا ہوتی، لیکن عزیزو اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی۔ بہت بڑا جملہ پڑھ دیا، جب جب سوچو گے تو روتے رہو۔ اگر زینب حسین کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر کربلا وجود میں نہ آتی، نہ جانے حسین کب کہاں اور کس طرح جنگ کرتے، کیسے یزید کا مقابلہ ہوتا، مگر یہ زینب ہے جو شریکت الحسین ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب آئی بھی ہے تو خالی ہاتھ نہیں آئی ہے، اپنے ساتھ 3 نوجوانوں کو لے کے آئی ہے۔ ایک پالا ہوا علی اکبر ہے جو قربان کیا جائے گا، 2 اپنے لاڈلے ہیں اور محمد جو قربان کیے جائیں گے۔ جب شب عاشور آئی ہے تو زینب نے دونوں بچوں کو بلا کے کہا، لاڈلو تمہیں معلوم ہے تم پوتے کس کے ہو؟ کہا کس کا پوتا ہوں؟ مجھے معلوم ہے میں جعفر طیار کا پوتا ہوں۔ کہا میرے لال تیرا دادا وہ تھا کہ جس نے سینے پہ 90 زخم کھائے مگر میدان جنگ نہیں چھوڑا، اور میرے لاڈلو تم نواسے علی ابن ابی طالب کے ہو۔ کہا اماں کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا لاڈلو کل جنگ کا دن ہے، ماموں پر قربان ہو جانا۔ جناب اون محمد نے کہا اماں مجھے غیرت نہ دلائیے، صبح ہونے دیجئے، اماں ہم حق ادا کر دیں گے، مگر اماں ایک گزارش ہے، گزارش یہ ہے کہ ماموں ہمیں جلدی اجازت نہیں دیں گے، ہم جب اجازت مانگیں گے ہمیں یقین ہے کہ ماموں ہمیں لڑنے کی جنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اماں اجازت دلوانا تمہارا کام ہے، پھر دیکھنا ہم کس طرح حق ادا کرتے ہیں۔ عزادارو صبح ہوئی، جو طریقہ تھا پہلے اصحاب و انصار آگے آتے تھے اور آگے آئے، ایسا نہیں ہے۔ صبح میں امام نے سب سے پہلے، یہ جملہ محفوظ کر لیجئے گا، سب سے پہلے امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا تھا۔ نماز کے بعد جب پہلا حملہ ہوا ہے سب سے پہلے علی اکبر سے کہا تھا، میرے لال میں تیرا باپ بھی ہوں اور تیرا امام بھی ہوں، میرے لال قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، شہادت بیان ہوگی تو سنو گے۔ عزادارو علی اکبر کو اصحاب نے، انصار نے، اولاد نے گھیر لیا، کہا علی اکبر سے اس حکم کو ہٹائیے، ہم قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پھر اصحاب کی قربانی، انصار کی قربانیاں، جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا اور محمد آ گئے، مامو جان ہمیں اجازت دیجئے ورنہ ہم خیمے میں اماں کو منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ دونوں لاڈلوں کو، دو نوجوان بچے نہیں تھے، نوجوان تھے۔ جناب امام حسین علیہ السلام 57 سال کے تھے، 55 سال کی خاتون جناب زینب تھی، 55 سال کی خاتون کے بچے 2 4 5 سال 8 سال کے نہیں ہوں گے، نوجوان تھے۔ اور محمد دونوں نوجوانوں کو حسین نے کلیجے سے لگایا اور بوسہ دینے کے بعد کہا، میرے بابا کی نشانیوں، میرے چچا کی نشانیوں، میں تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دوں؟ جاؤ بہن سے کہہ دینا مامو اجازت نہیں دے رہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کے جناب اون محمد کو چھوڑا اور دوسروں کو اجازت دی، اور محمد اندر آئے۔ سنیں گے ماں نے عجیب فقرہ کا، اون محمد ابھی تک زندہ ہو۔ وقت تمام ہو گیا عزیزو، بچہ جملے سن لو، عجیب جملہ کا، اون محمد میرے لاڈلو ابھی تک زندہ ہو، اور مسلم کے بچوں کے جنازے آ گئے، دونوں بچے لرزنے لگے، ہاتھوں کو جوڑا
اما ماموں سے میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ جناب زینب خیمے کے دروازے پہ آ گئی۔ ابھی تک زندہ ہو کے جملے کا رد عمل سنو گے، رد عمل سنو گے۔ جناب زینب خیمے پہ آ گئی، آنے کے بعد کہا بھیا کیا تمہیں ہماری قربانی قبول نہیں ہے؟ آقا محمد کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جیسے ہی جناب زینب شریکت الحسین لقب رکھتی ہے، جناب زینب نے کہا آقا محمد کو اجازت مل گئی۔ دونوں بچے خوش ہو گئے، گھوڑوں پہ بیٹھے اور آئے میدان جنگ میں۔ اتنی دور تک جنگ کسی نے نہیں کی جتنی دور تک جنگ ان دونوں بچوں نے کی ہے۔ جناب اون نے محمد سے کہا بھیا سنا ہے کہ شمر میرے ماموں کا قاتل ہے، تو ان چھوٹے سپاہیوں سے کیا لڑنا، چلو شمر کو تلاش کرتے ہیں۔ میمنہ کو توڑ دیا، میسرہ کو توڑ دیا، قلب لشکر میں گھس آئے، یہاں تک کہ لشکروں سے حملہ کرتے قتل کرتے پار خیموں کے درمیان تک پہنچ گئے کہ شمر کو تلاش کر لے۔ شمر تو نہیں ملا، مگر یہ دونوں بچے خیموں کی گلیوں میں ایسا کھو گئے۔ اور کسی طرف نکلا، محمد کسی طرف نکلا۔ اب جو یہ خیموں سے نکل کے میدان میں آئے، دونوں بچے گھیر لیے گئے، ہر طرف سے حملے ہونے لگے۔ زمین پہ تشریف لائے، آواز دی ماموں میرا سلام۔ آزادارو جس شان سے یہ جنازے آئے ہیں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا کا مطلب ہر جنازہ تو اکہرا گیا ہے نا، مگر یہ دو جنازے خیمے میں ایک ساتھ داخل ہوئے ہیں، ایک جنازہ عباس کے ہاتھوں میں اور ایک جنازہ حسین کے ہاتھوں میں۔ یہ دو برابر کے جنازے لے کے داخل ہوئے خیمے کے اندر، اور یہ جنازے رکھ کر کے امام حسین داہنے بائیں دیکھنے لگے، اس لیے کہ اب تک تو بہت ساری شہادتیں ہو گئی نا۔ ہر شہید کے وقت جناب زینب استقبال کو رکھتی تھی، مگر جب آقا محمد کے لاشیں آئے، ماں استقبال جنازہ میں نظر نہیں آئی۔ آواز دی اماں فضا میری ماں جائی نظر نہیں آ رہی ہے، کہا آقا وہ خیمے میں سر رکھ کے زمین پر آواز دے پالنے والے میری قربانی کو قبول کر لے، پالنے والے میں نے اپنے ماجائے پر آنا محمد کو صدقہ کر دیا، پالنے والے ہم آنا محمد کا ماتم نہیں کریں گے، ہم ماتم اپنے بھیا کا کریں گے، ہمیں بھیا زندہ چاہیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم وسع علم الذین ظلموا ای منقلب وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے تجھے محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے دھیرے دھیرے ایام عزا کم ہوتے جا رہے ہیں، پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو شہزادی زہرا کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو ماتم کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جتنے بھی عزادار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری خدمت عزا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پالنے والے ان میں کوئی محتاج نہ رہے، تجھے ذکر واسطہ کوئی ان میں غریب نہ رہے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں غیب سے رزق نو عطا فرما، صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔